یہ ہم نے $5.5 پر ٹن پہ یہ کانٹریکٹ دیا ہے، یعنی منیمم ریٹ ان دا کنٹری جو منیمم ہے. اور یہ خیر نے بھی سیٹلائٹ ٹاؤن کی صفائی پہ کوئی کام ایسا کیا ہو جو ابھی ہوا ہے پچھلے کوئی 2.5 مہینوں میں. سیٹلائٹ تو یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے مکینوں سے پوچھیں. پتہ یہ چلا کہ پنجاب میں یہ پروجیکٹس جو ہیں اور کراچی میں اور حیدرآباد میں یہ آؤٹ سورسنگ اس وقت جو پروجیکٹ آلریڈی آپریشنل ہے وہ $42 پر ٹن، $30 پر ٹن. کم سے کم کراچی اور حیدرآباد کے کچھ زونز میں جو لوئسٹ ہے وہ $17 پر ٹن حکومت ادا کرتی ہے. ہم نے جب نمبر کرنچنگ کی، جیسے سر نے بتایا، یہ ہمیں تقریباً 4 ارب 3.5 5 ارب روپے کی کاسٹ ہمیں پڑ رہی تھی حکومت کو. ہم نے کہا، ہم نے ادھر فائنانس ڈپارٹمنٹ چیک کیا، انہوں نے کہا کہ اسی طرح شہر کو اسی طرح بس رہنے چھوڑ دیں، ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کو واقعی آؤٹ سورس کر پائیں یا اس لیول کی سروسز لے کر آئیں. شہر جو بھی ہے بس اس کو اسی طرح رہنے دیں. خیر ہم نے ورکنگ کی. سی ایس صاحب نے کہا کہ نہیں، سسٹینیبل ماڈل نکالیں اگر آپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ورکنگ کی کہ 900 ملین ہمارے پاس اویلیبل ہے. 900 ملین آپ نے اسی پہ کیپ کرنا ہے. اس سے اوپر کی کاسٹ پروجیکٹ خود جنریٹ کرے. پلاسٹک کی ریسائکلنگ، شیشے کی ریسائکلنگ، کمپوسٹ ریسائکلنگ، ہاؤس ہولڈ فی. ناممکن کام ہے کہ کوئٹہ میں گھروں سے 8 روپے، ایون 8 روپے کیا 2 روپے پر ڈے بھی آپ وصول کرنے جب جائیں گے تو یہ امپاسبل ہے. ہم نے نہیں کیا، نہ پرائیویٹ پارٹی نے ابھی تک 1 روپیہ کسی گھر سے وصول کیا. خیر اسی اور ریسائکلنگ تھوڑا سا اس میں تھوڑا ہے، تھوڑا بہت پوٹینشل. ہم نے اسی طرح ہی کنسیو کیا کہ 900 ملین پہ یہ کیپ ہے. صحیح ہے. یہ کنسورشیم کمپیٹیٹیو بڈنگ میں یہ جیتا ہے. صحیح. اور اس کی ڈاکیومنٹیشن میں نے کہا ہم ہر فورم پہ رکھنے کو تیار ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ابھی تک نہیں. ڈاکیومنٹیشن سے مطلب کس پبلک سے مراد کیا، ہم کیا کریں؟ آپ ہمارے دفتر آئیں، ہاں سارے کاغذات آپ کو دے دیں. مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ کاغذات ڈی جی پی آر کے ذریعے جنگ اخبار میں دے دیں تو میں اتنا بڑا پلندہ کیسے جنگ اخبار میں پیش کروں؟ تو پبلک سے مراد کون سا کیا چیز ہوتی ہے پبلک؟ ہمیں یہ چیز نہیں آج تک نہیں سمجھ آئی کہ پبلک یہ سارے ڈاکیومنٹیشن موجود ہیں. کسی کو کوئی بھی چاہتا ہو، کوئی بلوچستان کا سٹیزن ہو، بندہ اگر چاہتا ہے تو ہم لے لیں ڈاکیومنٹس، یہ لے لیں. میں شاہ صاحب سوری آپ کو بتاتا ہوں. خیر آپ کراس چیک بھی کریں. اصل میں المیہ یہ ہے کہ یا تو میری بات ہماری بات کو کوئی سن رہا ہے یا دیگر نوائز جو ادھر کوئٹہ میں ہے کوئی یہ چیز کراس چیک نہیں کر رہا ہے کہ یار وہ جو پاک اٹلس ہے، جو ڈی بلوچ ہے، جو باقی چائنیز کمپنیاں جو کراچی میں کانٹریکٹ ہیں ان کی کیا کاسٹنگ چل رہی ہے، ادھر کیا طریقہ کار چلا ہے. تو وہ بیچ میں کوئی ایسی تھرڈ ریفرنس کو کوئی نہیں چیک کر رہا. $5.5 پر ٹن پہ یہ پروجیکٹ اوارڈ ہوئے. $5.5. اس سے 0.1 سینٹ بھی اوپر حکومت نے نہیں دینا ہے. یار بھی ہیں لیکن یہ جو بیچ میں ایسے ہی یعنی یہ جو ہوائی فائر کرنا کہ پرائیویٹ پارٹی کو اتنے کروڑ روپے مل گئے. گورنمنٹ آف بلوچستان فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ موجود ہے. اگر آپ کے بھی ہمارا پریس بڑا کنیکٹڈ ہے، سارے سیکشن آفیسرز ہر سے، اگر 1 روپیہ کی بھی پیمنٹ اس کمپنی کو ہوئی ہے، صحیح ہے، ہم اسی دن ریزائن کرنے کو تیار. 1 روپیہ کی پیمنٹ کسی بھی مد میں صفا کوئٹہ کے لیے اس پرائیویٹ پارٹی کو اگر 1 روپیہ کی پیمنٹ ابھی تک ہوئی ہے ہم ریزائن کرنے کو تیار ہیں آج کی تاریخ میں 13 نومبر کو انشاءاللہ. تو اس وقت یہ لوگ کام کر رہے ہیں. کوئٹہ ڈنمارک نہیں تھا پہلے بھی. تصویر آتی ہے کہ کمرانی روڈ پہ یہ کچرا پڑا ہوا ہے. کمرانی روڈ پرائیویٹ پارٹی کو دیا ہی نہیں ابھی تک. ہم نے 30 وارڈ دیے ہیں. اس 30 وارڈ میں یہ ڈیلی 450 ٹن کچرا اٹھا رہا ہے. اتنا کچرا جو ایم سی کیو پورے شہر سے ڈیلی پرفارمنس اس کی اتنی نہیں تھی. یہ 30 وارڈ سے 400 کچرا اٹھاتا ہے، 400 ٹن ڈیلی، اور ادھر لینڈ فل تک لے جاتا ہے. لینڈ فل کی یہ حالت تھی کہ لینڈ فل ایک طریقے سے ایک منظم طریقے سے مینٹین ہونا چاہیے تھا. ایم سی کیو نے لینڈ فل کی یہ حالت کی بھی ہے کہ ادھر آپ کا ڈمپ ٹرک
داخل ہو نہیں سکتا. اس پرائیویٹ پارٹی نے اپنے خرچے پہ اپنی مشینیں ادھر لگا کے، پرائیویٹ ان کی مشینیں لگی ہوئی لینڈ فل پہ، اس کو سارا کلیئر کر رہے ہیں، اپنے لیے راستہ بھی بنا رہے ہیں. جو ایم سی کیو کے ایڈمنسٹریشن کے ایریاز ہیں ان کے لیے بھی یہ لوگ راستہ ادھر بنا رہے ہیں لینڈ فل پہ. لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے گلا کرتے ہیں کہ سر آپ لوگوں نے ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے، یہ اتنی ساری نوائز کریٹ ہو رہی ہے سول سوسائٹی اور ہر چیز سے، یہ کیسا آپ کا کوئٹہ کا معاشرہ ہے، مطلب اس میں پازیٹیوٹی کہاں پر ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ ایک مشکل جنگ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم بھی اور سر بھی آسان کام بے تحاشا تھے. ہم نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوا ہے، لیٹس ڈو اٹ. ہم بھی بالکل ایک جنگ کی طرح اس کو لے رہے ہیں. اس میں ہمارے لیے شاید سرمایہ ہماری رسپیکٹ اور ریپیوٹ کا ہے. میں ایز اے پرسن، ایز اے فیصل، میری زندگی میں اگر میں نے کوئی چیز کمائی ہے، کچھ لوگ اگر پرانے مجھے جانتے ہو، میں نے صرف اور صرف ریپیوٹ اور رسپیکٹ کمایا. اس صفا کوئٹہ سے میرا ریپیوٹ اور رسپیکٹ بھی متاثر ہو رہا ہے. لیکن میں نے کہا اس شہر کی خاطر، اس لوگوں کی زندگیوں کی خاطر، جیسے سر نے کہا کہ بچے اور ماں اور سارے شہریوں کی زندگی ایٹ اسٹیک ہے، ان کی خاطر اس کی بھی قربانی دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نصرت کرے گا. میں سے بالکل صحیح فرمایا.